کیونکہ ہمارے ماحول میں ایک گندی دعوت چلی ہے، باطل دعوت. جب بچے تھے، جب سے ہی ماں باپ نے کہنا شروع کیا تھا کہ بیٹا کماؤ گے تو کھاؤ گے، جتنا مال کماؤ گے اتنے بڑے بنو گے، جتنا سامان زیادہ ہوگا اتنی عزت بڑھے گی. یہ ہمارے ماں باپ نے شروع سے ہمیں سکھایا. وہ باطل دعوت ہمارے رگ و ریشے میں اتر گئی. اب جتنے بڑھتے چلے گئے اسی یقین میں پختہ ہو گئے. اب لاکھ کوئی سمجھائے کہ نہیں اللہ کرنے والے ہیں، پھر بھی دل میں گمان ہوتا ہے کہ بغیر اسباب کے اللہ کیسے کر دیں گے، بغیر مال کے کیسے خدا زندگی بنا دیں گے، بغیر ملک کے کیسے خدا زندگی بنائیں گے، بغیر سامان کے خدا زندگی کیسے بنا دیں گے. کیوں؟ کیونکہ پہلے سے ہم نے باطل دعوت سنی ہے، اس کا یقین دل میں آ گیا ہے. آج لاکھ تحریر کے باوجود اللہ کا یقین نہیں آتا. ہاں مال کا یقین ہے، 4 مہینے کی تشکیل میں چند لوگ تیار ہوں گے، اور اگر مال کی بنیاد پر تشکیل کریں گے 4 سال کے لیے کون تیار ہے؟ آدھے مجمع سے زیادہ تیار ہے. کیوں؟ مال کا یقین ہے. وہ مال کا یقین کیوں ہے؟ بچپن سے ہم نے یہی سنا ہے، بچے ماں باپ نے یہی سمجھایا، اسکول اور کالج میں گئے تو استادوں نے یہی سمجھایا کہ جتنی ڈگریاں ہوں گی، جتنی تعلیم ہوگی، جتنا مال ہوگا، جتنے اسباب ہوں گے، یہ زندگی بنے گی. جس کی وجہ سے ہمارے دل و دماغ میں رگ و ریشے میں یہ اتر گیا ہے. جو میں قرآن شریف کی کسی آیت میں لکھا ہے کہ جتنا مال و ملک ہوگا اتنی زندگی بنے گی. ارے بولو کہیں ہے؟ کہیں حدیث میں لکھا ہوا ہی ہے؟ ارے کہیں لکھا ہے کیا؟ کہیں کسی مولوی صاحب سے بیان سنا آپ نے؟ کہیں جلسہ ہوا تو وہی کہیں خطیب صاحب نے جمعہ میں خطبہ دیا؟ جب قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، اور بزرگوں کے بیان میں نہیں ہے، تو یہ یقین ہمارے دلوں میں کہاں سے ہے؟ کیونکہ بچپن سے یہ مال کا یقین، چیزوں کا یقین، اسباب کا یقین سنتے چلے آئے ہیں. اب وہ دل و دماغ میں رگ و ریشے میں بس گیا ہے، اب وہ نکل نہیں رہا ہے. اس کے نکلنے کے لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور 24 گھنٹے اس ماحول میں رہیں گے، 24 گھنٹے اس کی دعوت دیں گے، 24 گھنٹے اس کو سنیں گے، اس کو بولیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو پھر یہ آہستہ 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 دل سے نکلے گا یقین. پھر یہ اللہ کا یقین آئے گا، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت. اللہ جل شانو اپنی قدرت سے، میرے دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، وہ اپنی قدرت کا یقین دل میں ڈالیں گے. تمام دنیا کے جتنا بگاڑ ہے، جتنا فساد ہے، جتنی برائیاں ہیں، ان سب کی بنیاد یقین کی خرابی، ایمان کی خرابی ہے. جھوٹا جھوٹ اس لیے بولتا ہے کہ اس سے مال بڑھے گا، چور چوری اس لیے کرتا ہے کہ اس سے مال آئے گا، اس سے زندگی بنے گی. قتل و غارت گیری کرنے والے اسی لیے قتل کرتے ہیں کہ مال آئے گا، اس سے زندگی بنے گی. ان سب کے مقابلے میں اگر یہ یقین آئے کہ نہیں اللہ زندگی بناتے ہیں، تو پھر دنیا میں امن و امان آئے گا، عافیت آئے گی، پھر دنیا میں امن و سلامتی ہوگا، اور دنیا میں سچائی، امانت داری آئے گی، عدل و انصاف آئے گا، پیار و محبت کی زندگی آئے گی. اس کے لیے دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، یہ بنیادی چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تھی، تو ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ چاروں طرف امن و امان ہے، سب کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کو جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ ٹھہرے کھانے و نماز کے لیے. کھانے کے لیے بیٹھے تو دیکھا پہاڑ میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے. کہا بھائی اس کو بھی کھانے کو بلا لو. اس کو بلایا، بھائی کھانے میں شریک ہو جاؤ ہمارے ساتھ. وہ کہنے لگا جناب میرا روزہ ہے،
لگے یہ رمضان تو نہیں ہے، نفل روزے گرمی میں پہاڑوں میں چرواہا و مزدوری کا حالت، کیا ضرورت ہے نفل روزے کی؟ تو کہنے لگا حضور میں اپنی زندگی کی قیمت وصول کر رہا ہوں، جو دن گزر گیا وہ دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا، کل کا دن اگر آج کوئی وصول کرنا چاہے الٹا لٹک جائے گا تو نہیں وصول ہوگا، گیا دن وہ ہر آنے والا دن کہتا ہے انا یوم جدید علی عملی کا شہید فاغتنمنی فانی لا اعود، ہر آنے والا دن کہتا ہے کہ میں تیری زندگی میں نیا دن ہوں اور تیرے عمل پر گواہ ہوں، جو کچھ بھی تو کرے گا اس کی گواہی قیامت میں دوں گا، مجھے غنیمت جان لے، اس لیے کہ کل دوبارہ واپس میں نہیں آؤں، میری قدر کر لے، میں آگے پھر دوبارہ نہیں آؤں گا۔ تو اس چرواہے و مزدور نے کہا میں اپنی زندگی کی قیمت وصول کر رہا ہوں۔ تو حضرت نے کہا اچھا کرو، ایسا کرو، ایک بکری ہمارے ہاتھ بیچ دو، ہم آپ کو گوشت بھی دیں گے اور قیمت بھی پوری دے دیں گے۔ اس مزدور نے کہا حضرت یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں مزدور اور چرواہا ہوں، بکریوں کا مالک تو مدینہ منورہ میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اسے آزمانے کے لیے، امتحان کے لیے پوچھا ارے یہاں تیرا مزدور کہاں ہے؟ رات کو کہہ دینا کہ بھیڑیے نے کھا لیا یا کہیں کھو گئی، تیرا مالک کہاں ہے دیکھنے کے لیے؟ وہ چرواہا ذرا آسمان کی طرف دیکھنے لگا، وہ کہنے لگا این اللہ این اللہ، اللہ کہاں چلے گئے؟ وہ تو دیکھ رہے ہیں، میرا عارضی مالک نہیں دیکھ رہا ہے لیکن حقیقی مالک تو دیکھ رہا ہے، کل قیامت میں کیا منہ دکھاؤں گا اس کو، اس کے سامنے کیسے کہوں گا جھوٹ؟ دیکھا آپ نے، یہ ایمان ہے، دعوت کی محنت سے یہاں تک آدمی پہنچتا ہے کہ ایک مزدور ہے، غریب ہے، مسکین ہے، چرواہا ہے، جنگل اور پہاڑوں میں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن اسے یہ خیال ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں، رات میں دیکھا کہ ایک جھونپڑی سے دو عورتوں کی باتوں کی آواز آ رہی ہے، کھڑے ہو گئے سننے کے لیے کہ یہ رات میں کون باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس کی بوڑھی ماں کہتی ہے اپنی چھوٹی بیٹی سے، اپنی لڑکی سے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے،